نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتی ہوں ایسے علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو، اور ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے بچوں کے مسائل اور ان کا حل۔ اس لیے میں آج ہم نمبر 2 پر دیکھ رہے ہیں بچوں کا لباس۔ دیکھیں، والدین سے معذرت کے ساتھ لباس کے نام پر بچوں کو بے لباس نہ کریں، حیا کے دائرے میں رہ کر ان کو اچھا لباس پہنائیں۔ بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ لباس صرف ہمارے جسم ڈھانکنے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ حیا اور عزت کی وہ چادر ہے جو ایک بار سرک گئی پھر لاکھ کوشش کر لیں، جتن کر لیں، تڑلے کر لیں، یہ چادر پھر نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اٹھ جائے تو دوسرا خود بخود اٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے پیدائش سے لے کر مرنے تک ہمیں پورا ایک پیکج دے دیا۔ کوئی زندگی کا ایسا پہلو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں رہنمائی نہ ملی ہو۔ یہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا خوبصورت انداز میں بتایا کہ ہمارے لباس کیسے ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کا لباس کیسے ہونا چاہیے، گھر میں کس قسم کا ہم لباس پہن سکتے ہیں، باہر جاتے وقت ہمارا طریقہ، ہمارا لباس کیسے ہونا چاہیے، گھر میں بات کا انداز کیسے ہو، باہر جاتے وقت انداز کیسے ہو۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی ہماری رہنمائی نہ کی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کو سوچیں، کوئی ماں، کوئی رشتہ اتنی، یہ دیکھیں سب سے زیادہ محبت ماں ہی کرنے والی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ محبت دیکھیں اللہ کو ہم سے کتنی ہے کہ ہم نے جو لباس پہننا ہے تو وہ کس قسم کا لباس ہم نے پہننا ہے۔ لیکن سب چیزوں کو قطع نظر ایک سائڈ پر رکھ کر آج ہم ذرا سوچیں، آج اس فتنے کے دور میں ہم کس قسم کا لباس پہنا کر اپنے بچوں کو باہر جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ، ایک اگر چھوٹا بچہ ہے، اب اس کو ہم نے فراق پہنایا، دیکھیں فراق پہنا کوئی بری بات نہیں ہے، چھوٹا فراق پہنانا ہے جس میں اس کا جسم چھلکتا ہو، بچے کا ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، اور وہ جسم کو کور کرنے میں ناکافی ہے، اور ہم بچے کو لے کر باہر جاتے ہیں اور لوگوں کو یہ اجازت دیتے ہیں، آئیں اب آپ میرے بچے کو ہاتھ لگائیں۔ معذرت کے ساتھ صرف ایک لمحے کے لیے صرف یہ سوچنا ہے، تصور کرنا ہے، میں بچی کو تیار کرتی ہوں اور لے کر جاتی ہوں اور لوگوں کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں میری بچی کو ہاتھ لگائیں، پیار کریں۔ کوئی اس کے گال کو چھوتا ہے، کوئی اس کو بازو کو چھوئے گا، کوئی اس کی ٹانگوں کو چھوئے گا، کوئی اس کو اٹھائے گا، اپنے سینے سے لگائے گا۔ آپ کو کیا لگے گا کہ آپ نے بچی کو تیار کر کے ان لوگوں کے لیے نکلی ہے، ان شیطان بھری ہوس بھری نظروں کے لیے نکلی ہے؟ آپ کا دل کرے گا ایسے لوگوں کی ہاتھ توڑ کے رکھ دیں، ان کی آنکھیں نوچ لیں کہ وہ آپ کی بچی کو دیکھ کس طرح انداز سے رہے ہیں۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات، جب ہم اپنے چھوٹے بچوں کو، بڑی بچیوں کو تیار کر کے باہر نکلتے ہیں تو کس چیز کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپنے سوچ کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لباس ہماری سوچ کو پرموٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں کس سوچ سے اپنی بچی کو تیار کر کے نکلی ہوں، میری کیا سوچ ہے، میرا کیا اسٹینڈرڈ ہے، اور میرا کیا مقصد ہے۔ لباس تو آئینہ ہے۔ آپ اگر کسی کو دیکھتی ہیں، ایک خاتون ہے مکمل، اس نے عبایا لیا ہوا، بالکل سمپل ہے، اس نے اپنے آپ کو پورا کور کیا ہوا ہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں یہ کسی مہذب گھرانے سے خاتون کا تعلق ہے، اس نے اپنے آپ کو کور کر رکھا ہے۔ اب ایک بچی ہے، اس نے بال کھولے ہوئے ہیں، اب بالفرض بال بھی نہیں نہ کھولیں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی سب ایک جیسے تھوڑی ہیں، لیکن جس قسم کی اکثریت کی میں بات کر رہی ہوں، بالفرض چادر لے لیتی ہے، اور اتنی ہے کہ وہ اس چادر نے مکمل
نہیں ڈھانکا ہوا، وہ ناکافی ہے اس کے جسم کو چھپانے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اب بچے نے ٹائٹس پہنی ہوئی ہے، یا جینس پہنی ہوئی ہے، چھوٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، یا تنگ قسم کی شرٹ پہنی ہوئی ہے، چاک اتنے کھلے، اتنے بڑے لمبے لمبے چاک ہوتے کہ اوپر بچی کے پیٹ اور کمر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ میں نے خود دیکھے ہیں ایسے لباس، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے فیملی کے ساتھ وہ بچی ہیں اور اتنی خوش گپیوں میں مصروف ہوتی کہ کسی کو احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ بچی کس قسم کے لباس میں بیٹھی ہے۔ تو یہ ہم کس چیز کو پروموٹ کر کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں؟ اس طرح تیار کر کے باہر جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ فتنوں کے دور میں ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ماحول خراب ہے۔ ماحول خراب نہیں ہے۔ آج اگر مائیں اٹھ کر کھڑی ہو جائیں، بچوں کو صرف ایک لباس پر، سنت کے مطابق بچیوں کو صرف لباس پہنا دیں، اس کی کیئر کریں، توجہ دیں، آپ یقین کریں 99% تو نہیں، 80-70% تو آپ یہ کہیں % ماحول کو بہتر کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب بچہ ایک اچھا مکمل لباس پہنے گا تو اس میں خود اعتمادی آئے گی، اس کو اچھا محسوس ہوگا کہ بھی میں ایک معزز گھرانے سے ہوں اور میرا جسم کور ہے، میں اتنے جہاں بھی جا رہی ہوں کسی کی ہمت مجال نہیں ہے مجھے کچھ کہہ سکتے۔ یہ دیکھیں فتنے تو ہیں، مسائل ہیں، جس قسم کے آج میڈیا نیٹ کی سہولیات نے بچوں کے دماغ بگاڑے ہوئے ہیں، لوگوں کے دماغ بگاڑے ہوئے ہیں، تو ہر ایک ابایا میں خاتون جاری ہے تو اس کو بھی لوگ نہیں چھوڑتے۔ جہاں خواتین کو کہا گیا وہاں مردوں کو بھی کہا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں۔ دیکھیں جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بچوں کو سکھاتے ہیں کہ دائیں طرف سے آپ پہنیں، بائیں طرف سے آپ اتاریں، کپڑے بدلتے وقت آپ بسم اللہ پڑھیں، نیا کپڑا پہنتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں، آپ یقین کریں اس کو محسوس ہوگا کہ میں محفوظ ہوں، میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، میں اگر سیرت پر عمل کر رہی ہوں، بہت حد تک شیاطین سے بچی ہوئی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں سکھائیں بچوں کو، باہر جانے کی دعائیں سکھائیں، گھر میں آنے کی دعائیں سکھائیں، خاص لباس پر خاص توجہ دیں۔ آج اسکولوں کو یقین کریں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اتنی پیاری بچیاں، یہ کہ جنت کی پریاں مجھے لگتی ہیں، یہ بچیاں شہزادیاں لگتی ہیں۔ جب ان کا لباس تو دیکھیں، اتنے چھوٹے سے انہوں نے شرٹ بنائی ہوئی تھی اور نیچے صرف بچی نے ساکس پہنے ہوئے، تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نے یہی لباس پہنانا ہے۔ میں نے کہا خود چلی جا، ان کو کہا میری بچی آئے گی تو مکمل لباس میں۔ جب ایک بچی فراک پہن کر جائے گی، چھوٹی سی شرٹ ہے، وہ جب وہ کھیلے گی بھاگے گی تو وہ اپنے آپ کو کور کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی۔ واللہ ہم ماؤں کو اٹھ کے کھڑا ہونا ہے، ہم ماؤں کو سوچنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ سنت کے مطابق اب بچوں کو لباس پہنانا ہے۔ یہ دیکھیں آپ ہر قسم کا لباس مہنگا پہنا سکتی ہیں، سستا پہنا سکتی ہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن خدا را بچوں کے یہ لباس سوچ بدلتے ہیں، یہ لباس انسان کی، یہ دیکھیں جس قسم کا لباس ہوگا سوچ ڈائریکٹ اسی پر جائے گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے کوئی لباس ایسا پہنا ہو اور آپ کی سوچ ایسی نہ ہو۔ کہتے نہیں ہم تو بس بہت اچھے ہیں، ہمارا دل صاف ہے اس لیے ہم عبایا نہیں اوڑھتے ہیں۔ دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ امہات المومنین صحابہ کرام کی ازواج مطہرات جو ازواج تھیں، صحابیاں تھیں، جب اللہ کا حکم ہوا تو انہوں نے اوڑھ لیں۔ آج ہمیں کس چیز کا غم ہے؟ آج ہم کس چیز کی دلیل بناتے ہیں؟ اپنے بچوں کو بچائیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، ہم نے بچنا ہے اور بچانا ہے۔ خدا را سنت کے مطابق اپنے بچوں کا طریقہ کار رکھیں۔ یہ دیکھیں بے حیا کسی چیز میں بھی آئے گی تو اسے عیب داد کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی حیا کی صفت چھین لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری نسلوں کو، سب کو محفوظ رکھے ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کی برے وقت اور بری تقدیر سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔